أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، ایسی کتاب کا اتارنا جس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ کر لے آئے ہیں. مشرکین مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا کلام سنایا تو معاذ اللہ کہنے لگے یہ گھڑ کر لے آیا. ام یقولون افتراہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو گھڑ کر لے آئے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے اس سب کو اللہ نے پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہوا، اپنے عرش پر مستوی ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کام کی آسمان سے لے کر زمین تک. آسمان سے زمین تک جتنے بھی امور ہیں ان سب امور کی اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امور چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، اس دن جس کی مقدار ہے 1000 سال، ان دنوں کے اعتبار سے جن کو تم گنتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، اور یہ سب کچھ جو کام ہیں اس عالم الغیب والشہادہ کے ہیں، جو زبردست ہے رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ، یعنی غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا اور ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا. وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے.
یہاں سے یہ سورہ الف لام میم سجدہ شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں۔ تو اس صورت کے من حیث السورہ بہت فضائل ہیں، جیسے سورہ ملک ہیں اسی طرح اس صورت کی بھی بڑی فضیلت اس کے پڑھنے کی۔ یہ 3 رکوع کی صورت ہے، یعنی اس صورت میں 3 رکوع ہیں، لیکن اس کے تلاوت کی بڑی فضیلت آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس صورت کو یعنی سورہ الف لام میم سجدہ کو اور اسی طرح سورہ ملک یعنی تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھا، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ دیکھو نا، لیلۃ القدر تو سال بعد آتی ہے، اور ان صورتوں کو روزانہ آدمی مغرب کے بعد پڑھ لے تو اتنا ثواب مل جاتا ہے جتنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا۔ اور لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ وہ قرآن ہی میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ۔ ایک آدمی 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرے اور ایک آدمی ان 2 صورتوں کو مغرب سے کے بعد پڑھ لے، اور اگر مغرب کے بعد نہ پڑھی جائیں عشاء کے بعد پڑھ لے۔ مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی اگر مغرب کے بعد کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد نہ پڑھ سکا عشاء کے بعد پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ اتنا ثواب ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ، فرمایا کہ ان صورتوں کو جو پڑھنے والا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہیں اور 70 اس کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ جب تک ان دونوں صورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے، یعنی آپ علیہ السلام سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، تو لیکن وہ الف لام میم سجدہ کی ہمیشہ تلاوت کرتا تھا، اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ تو قیامت کے دن جب فوت ہوا تو اس صورت نے اپنے پر پھیلا لیے اس پر کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، تو اللہ نے اس صورت کی سفارش پر اس کی بخشش فرما دی۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص اس الف لام میم سجدہ کی یعنی ہمیشہ تلاوت کرتا رہے تو یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے تو یہ اس کی حفاظت کرتی ہے، بمنزل پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر پھیلا دیتی ہے اور اللہ کے ہاں سفارش کرتی ہے، کہتی ہے کہ اے اللہ یا تو میری سفارش قبول کی جائے ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال دیا جائے۔ جو اس کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے الف لام میم سجدہ، ان روزانہ کا معمول بنا لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، تو فرمایا کہ یہ صورت سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ یا تو اس میرے پڑھنے والے کی بخشش کی جائے ورنہ مجھے اپنے قرآن سے نکال دیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت کو کلام سے تو نہیں نکالا جائے گا، تو یقیناً اس کے پڑھنے والے کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ دونوں صورتیں سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ، فرمایا کہ یہ
دیگر قرآن پاک پر یعنی پڑھنے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے یعنی جتنا بقیہ قرآن کا تلاوت ثواب ملتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ ان دونوں صورتوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں تمام قرآن پاک کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں۔ ان حدیث میں ہے جو ان 2 صورتوں کو پڑھے گا باقیہ صورتوں پر 60 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے بندہ ان کا معمول بنا لے۔ ایسے سورہ ملک ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو ہمیں پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے، لیکن وہ نیچے سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول یہ سورہ ملک پڑھنے کی، فرمایا کہ یہاں قبر ہے اور قبر والا سورہ ملک پڑھ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے یہ عذاب قبر سے بہت زیادہ بچانے والی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کی یہ فضیلت ہے، الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک۔ یہ کم از کم سورہ ملک پڑھ لے آدمی یا الف لام میم سجدہ، ان دونوں میں سے ایک پڑھ لے اور اللہ ہمت دے دونوں کو پڑھ لے، زیادہ نہیں 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ 3 رکوع اس میں ہیں، 2 رکوع اس میں، کل 5 رکوع ہیں۔ تو روزانہ کی ترتیب بنا لے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو بہت زیادہ فضائل ہیں ان صورتوں کے۔ تو آگے ان کی تشریح ہے اس آیت کی، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نازل کرنا یعنی ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے اور مشرکین کو قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ کہنے لگے جی یہ تو اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، ام یقولون افترا، یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آیا۔ تو اللہ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، خود فرمایا بل هو الحق من ربک، یہ قرآن پاک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس قرآن پاک کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں کہ آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تاکہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ یعنی اللہ نے ان کی خیر خواہی کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے کہ اگر یہ اس پر عمل کر لیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور ہدایت پا گئے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی سب سے آخر میں تشریف لائے اور مکے میں کوئی نبی آیا نہیں، تو پہلے جو لوگ تھے آیا وہ ان کی کیسے بخشش ہوگی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پیغمبر بن کر آئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گاہے بگاہے آتے رہتے تھے یہاں، جیسے بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر طواف کیا، اور پھر جیسے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات پر چل رہے تھے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت بھی کچھ لوگ نیک دل موجود تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بچپن سے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، جبکہ زنا عام تھا کبھی زنا نہیں کیا۔ کئی نیک روحیں ایسے تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا ورقہ بن نوفل یہ پہلی کتابوں کے ماہر تھے، عالم تھے، تو انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، یعنی اس وقت بھی نیکی پر تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس گئے، بھی یہ معاملہ پیش آیا، تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ آپ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ مکے والے آپ کو نکال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے یہ مکے والے نکال دیں گے؟ ان کا ہاں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور پہلی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ یعنی پہلی کتابوں کے ماہر تھے، کفر شرک سے دور تھے۔ اس طرح بہت سارے نیک دل موجود تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے تھے۔ ایک 10 مبشرہ صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، تو ان کے جو والد تھے زید، یعنی سعید بن زید کے والد حضرت زید رضی اللہ، تو وہ انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، اور وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگوں کو راہ راست پر آنے کی اور بت پرستی سے منع کرتے تھے، بھی یہ غلط کام ہے۔ تو اس طرح انفرادی طور پر لوگ دعوت دیتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ ہو۔ تو اللہ ہر ایک شخص کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ہدایت کی بندوبست کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق بھی آتا ہے، تو انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ جو شرک میں مبتلا نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مطابق ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہوگی، چونکہ انہوں نے کبھی شرک پہلی کتابوں پر، تو یعنی ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائیں، اور پہلوں کا کیا قصور تھا؟ اس لیے پہلے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، جو پہلی کتابوں پر ایمان لاتے تھے، اس وقت دین عیسوی تھا، تو دین عیسوی پر جو صحیح عمل کر رہے تھے، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہاں چل رہا تھا مکہ میں، تو جب یہ قرآن پاک آ گیا تو جب تو سارے دین منسوخ ہو گئے، لیکن یہ جو تورات اور انجیل ہیں، تورات تفصیلی کتاب تھی اور انجیل اس کا تتمہ تھا، تو انجیل نے آ کر تورات کو منسوخ نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں جو باتیں رہ گئی تھی ان میں اضافے کے لیے وہ آئی تھی۔ اس لیے یہ دونوں مذہب اس وقت حق پر تھے، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا اور پہلی کتابوں پر بھی چل رہا تھا تو تب بھی حق پر تھے۔ البتہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا وہ کافر قرار پائے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے اور پہلی کتابوں پر بھی عمل کرتے تھے تو پہلی کتابیں منسوخ نہیں ہوئی تھی، تورات بھی منسوخ نہیں تھی۔ اگر یہودی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مان لیا اور تورات پر بھی عمل کرتے رہے تو ان کی بھی بخشش ہوگی۔ البتہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ کافر قرار پائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ 571 سال تک چلتا رہا اور پوری دنیا میں پھیلتا رہا۔ تو جو دین عیسوی پر چل رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں راہب ہوتے تھے، راہب مختلف علاقوں میں جا کر وہ دعوت دیتے تھے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر بتلاتے تھے۔ تو اس طرح دین عیسوی اس وقت چل رہا تھا۔ تو جو صحیح دین عیسوی پر عمل پیرا تھا تو ان کی بخشش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پھر سارے دین منسوخ ہو گئے، ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اور سارے نبیوں کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ جو ہمارے نبی پر ایمان لائے گا اس کی بخشش ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے ہاں قابل قبول دین دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دین اسلام چلے۔ تو اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ مکے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی چل رہا تھا، اس کی بھی اگر اس نے کسی نبی کا انکار نہ کیا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کیا ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہ کیا ہو اور دین ابراہیمی پر جو صحیح عمل پیرا تھا اس کی بھی بخشش۔
آگے فرمائے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، باقی تفصیلیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اہد الناس والجان بحما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔